ہم جو ہے وہ اس نور کو تلاش کریں جس نے کربلا سے اپنے آپ کو پورے کائنات میں پھیلایا ہے. اصل وہ نور ہے. ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث بہت طولانی ہے، اس کا صرف ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں طالب علم ہے آپ سارے. امام نے جو ہے وہ فرمایا علم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اور خدا یہ نور اس کے دل پہ اتارتا ہے کہ جس کا دل بندگی کرتا ہے. طالب علم چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہ علم حاصل کرنے گھر سے آتا ہے. اور علم جو ہے وہ صرف ظاہری کتابوں میں نہیں ہوتا. یقیناً آپ اپنے سبجیکٹ کی بکس پڑھتے ہیں اور اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے اور آپ کو پڑھنی بھی ہے، لیکن جب تک آپ کا وجود پاک نہیں ہوتا کوئی بھی علم آپ کے وجود سے ظہور نہیں کر سکتا. آپ کتابوں کو بیگ پہ لاد لیں، بچہ کتاب لے کے بھاری ہو جاتا ہے. آج ہم سے زیادہ علم تو ہمارے موبائل کے پاس. ہمیں کتنے کانٹیکٹس یاد ہیں؟ سوائے اپنے کسی کو نمبر یاد نہیں ہے، کسی کا بھی یاد نہیں ہوتا. لیکن آپ کے موبائل کو 5000 کانٹیکٹ پکچرز کے ساتھ، ای میل ایڈریس کے ساتھ، لوکیشنز کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ اس کے پاس ہے. تو اگر ذخیرہ اندوزی علم ہے تو وہ تو چھوٹی سی چپ کے پاس بہت زیادہ ہے. تو علم ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، علم چیزوں کو رٹ لینا نہیں ہے. علم بشر کو انسان بناتا ہے. اگر انسانیت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور انسانیت نہیں ہے. آج اگر انسانیت ہو معاشرے میں تو معاشرہ ایسا ہے، معاشرہ کے جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی معاشرہ خراب ہے، اور خاص طور پر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی جو صورتحال ہے اس ٹائم، جو وائرل پروپیگنڈے آپ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں وائرل ہوئی ہوئی ہیں، وہ ایجوکیشن سینٹر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جانے محترم، تعلیم اور تدریس کا تعلق تلمذ اختیار کرنے سے، یعنی پہلے شاگرد بنو تو کل استاد بنو گے. لیکن آج کا جوان شاگرد بننے کو تیار ہی نہیں ہے. آج اس کے اندر، اس کی روح کے اندر وہ وجود کے جو خاشع ہو اپنے استاد کے آگے. استاد کا درجہ روحانی باپ کا درجہ ہے. اب وہ روحانی باپ اس کو مانے گا تبھی تو علم اس کے وجود میں آئے گا. اور یہ دونوں طرف پرابلم ہے. میں ابھی وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے شاگردوں کی اتنی شکایت نہیں کی، انہوں نے استادوں کی زیادہ شکایت کی کہ آج کا استاد بھی استاد نہیں ہے. آج کا استاد کیا صرف آپ کو وہ جو سبجیکٹ ہے بس وہ پڑھانا اس کا کام ہے، یا آپ کو انسان بنانا اس کا کام ہے؟ ظاہر ہے جس کے اپنے وجود میں نفس پاک نہیں ہے، جس کی اپنی فضا الہی نہیں ہے، وہ آپ کو فزکس پڑھا کر فزیشین تو بنا سکتا ہے، میتھس پڑھا کر میتھیٹیشین تو بنا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو انسان نہیں بنا سکتا. امام حسین کا مقصد کربلا میں صرف ایک زاویے پہ قربانی دینا نہیں تھا، پوری بشریت کو بقا رکھنی تھی. حسینیت کا درس کیا ہے؟ سیکریفائس ہے، جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے. یزیدیت کے سسٹم کو کاٹنا ہے. یزید شخص نہیں تھا، یزید پورا سسٹم تھا. اگر قوم بیدار ہوتی تو امام حسین مدینہ نہیں چھوڑتے. ایک شخص کی ذاتی فعل کا مسئلہ نہیں تھا، قوم سو چکی تھی. اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے اتنی غافل تھی کہ امام حسین کو اپنے خون سے اسلام کے درخت کو آبیاری کرنی پڑ گئی. اور یہ آسان نہیں تھا. وہ خون کہ جو حدیث آپ نے تانوی صاحب نے بیان کی، حسین و منی و انا من الحسین، رسول خدا قرآن کہتا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ہماری طرف سے کہتے ہیں. وہ زبان مبارک کہ جس نے قرآن ہمیں دیا ہو، وہ کہ جو صدیق ہے اپنے نبوت کے دعوے سے پہلے، وہ جو اب یہ فرما رہے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین یعنی رسول کی جو کنٹینیوشن ہے اس علم کی، اس شریعت کی، وہ امام حسین کی ذات ہے. تو اگر آج قوم جو ہے وہ شعار تو بلند کرے، جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ نے قرآن کے لیے شعار بلند کیا، یقیناً احتجاج کی ضرورت ہے، بہت بڑے لیول اور احتجاج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دیکھیں، یاد رکھیں، جب آپ ہادی کی گفتگو کر رہے ہو نا، امام حسین کون ہے؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات. مصباح الہدیٰ یعنی کیا؟ یعنی ہدایت کا چراغ ہے. جب آپ ہدایت کی گفتگو کر رہے ہیں تو گمراہی کی بھی گفتگو کریں.
آخر کون سے عناصر ہیں جو معاشرے کو گمراہ کرتے ہیں، کون سسٹم گمراہ کرتا ہے، وہ اس کو بھی تو نشاندہی کریں تاکہ آپ کو ہدایت سمجھ میں تو آئے۔ اگر آج آپ احتجاج کرتے ہیں جی قرآن، یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے، یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ہر تھوڑے دنوں بعد کہ ہم نے جو ان کو بے غیرتی کے کیپسول کھلائے ہیں یہ کتنے کام کر چکے ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ کامیاب ہیں۔ احتجاج میں کتنے مسلمان ملکوں نے کھڑے ہوئے، کتنے مسلمان ملکوں نے سویڈن کے جو ہے وہ سفیر کو اخراج کیا، کیوں؟ کیونکہ دنیا، یہی دنیا تو تھی جس کے لیے امام حسین نے قیام کیا کہ انسان جو ہے وہ عبید الدنیا ہے، دنیا کا غلام ہے۔ آج ہماری خواہشات، ہماری آرزویں وہ اسلام نہیں ہے، اور یہ جو ہم نے بھی شعار بلند کیا یہ ٹیمپریری ہے۔ قرآن کو بلند کرنے کا مقصد ہے قرآن اپنے وجود میں پینیٹریٹ کرو۔ اگر آج قرآن وجود میں ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم بھی قرآن کو احتجاج میں بلند کیا، آپ سب طالب علم ہیں، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہوں گا میں دن میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پہ تدبر کریں، قرآن پہ تفکر کریں۔ پورے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا ایپس میری زندگی میں کتنی ہیں؟ انسٹاگرام کتنا ہے، ٹک ٹاک کتنا ہے، سنیپ چیٹ کتنا ہے، یوٹیوب کتنا ہے، فیس بک کتنا ہے؟ 6-10 فلٹر لگا کے اپنی تصویر اور پھر 50 لوگوں کو دیکھنا لائک کیا ہے کہ نہیں کیا۔ خدا کتنا آپ کو لائک کر رہا ہے؟ آپ اپنے سٹیٹس کو دنیا کو دکھاتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے سٹیٹس کو خدا کو دکھایا؟ یہ ہے احتجاج۔ اگر آج معاشرہ بہرا روی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے زندگی میں، اور قرآن جب نہیں ہو تو آپ ناطق قرآن کو کیسے لے کر آئیں گے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تو نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ وہ جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کرے اور سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کرے اور اس کے ماننے والے قرآن دن میں ایک دفعہ بھی نہ کھولیں اور پھر یہ کہیں کہ خدا ہمیں ہدایت دے، نجات دے، کیسے دے گا؟ اور وہ جو ہر مسلک، ہر فرقہ، زندہ 11 مذہب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اور اوورآل دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی ہو جو دنیا کو بچائے۔ سنی ہو، شیعہ ہو، فرق نہیں پڑتا، کہیں پیدا ہوں گے، کہیں پیدا ہو چکے ہیں، شخص ایک ہی ہے جو اصل وارث ہے قرآن کا، وہ غیبت کے پردے میں، وہ ہمارا امام، یہ جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن پر ڈھالیں گے نہیں، وہ آئے گا نہیں، کیونکہ جب وہ آئے گا تو قرآن کو عام کرے گا، نیا سسٹم نہیں لائے گا، وہی جو مدینہ میں تھا وہی آئے گا۔ لیکن اگر وہ آج ہماری زندگی میں عزیزان محترم نہیں ہے تو پھر ہم کس امام کا انتظار کر رہے ہیں؟